الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام متفق عليه كذا في المشكاة. میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے، بالخصوص تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے اور قرار دیا ہے۔ اسوہ عربی زبان کے اندر نمونے کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن پاک میں کل 3 مقامات پر استعمال ہوا۔ ایک تو یہی سورۃ الاحزاب میں کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور 2 جگہ پر اور مزید سورہ ممتحنہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین کے قصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ اور گویا کہ مسلمانوں کے لیے اس میں تحریض ہے، برانگیختہ کرنا ہے، ابھارنا ہے اس بات پر کہ مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے متبعین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا ہے، اور ان متبعین نے اللہ کے معاملے کے اندر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی قطعاً پرواہ نہیں کی ہے کہ فلانے صاحب کہتے ہیں، فلانے صاحب یوں کہہ رہے ہیں، فلانے صاحب کا یہ کہنا ہے، قرآن کو یوں کہہ دیا، سنت کے متعلق یہ کہہ دیا، کہنے والا بہت بڑا آدمی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے کے اندر قوم، قبیلہ، برادری، نسل، لسانیت، باپ، ماں، خاندان، رشتہ دار، آل اولاد، یہ سب اللہ کے معاملے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ماننے والوں نے صاف طور پہ اپنے برادری کے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو خاندان والوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودان باطلہ سے جن کی تم پوجا کرتے ہو ہم بالکل بیزار اور بالکل بری ذمہ ہیں. ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور تمہارے ان تمام معبودان باطلہ سے بیزار ہیں. کفرنا بکم، ہم نے تمہارے عقائد کا بھی انکار کیا اور تمہارے عمل کے بھی ہم منکر ہیں. تمہارا عمل بھی غلط ہے، تمہارا قول بھی غلط ہے، تمہاری تقریر بھی غلط ہے، تمہارے جلسے بھی غلط ہیں، تمہاری ریلیاں بھی غلط ہیں، تمہارا برانگیختہ کرنا قوم کو اسلام کے خلاف یہ بھی غلط ہے. ہم تمام کی تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارے عقیدے کے بھی منکر، تمہارے عمل کے بھی منکر، تمہارے ہر چیز کے منکر. کوئی چیز تمہاری صحیح نہیں. اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کے دین اور شریعت کے مقابلے کے اندر ہم تمہاری ہر چیز کے منکر ہیں. قرآن نے کہا ہے کہو اپنی قوم والوں، اعلان کرو اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے، بتاؤ اپنی قوم کے لوگوں کو انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم تم سے بیزار ہیں اور ان تمام چیزوں سے ہم بیزار ہیں جن کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، جو تمہارے آقا ہیں ہم ان سے بھی بیزار ہیں. کسی نے امریکہ کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، کسی نے روس کو اپنا آقا بنا رکھا ہے، کسی نے لندن کو اپنا آقا بنا رکھا ہے، کسی نے کینیڈا کو اپنا آقا بنا رکھا ہے، کوئی یہودیوں کو اپنا بڑا بنا کے چل رہا ہے، کوئی عیسائیوں کو اپنا بڑا بنا کے چل رہا ہے، کوئی ہندوؤں کو اپنا بڑا بنا کے چل رہا ہے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور تمہارے معبودان باطلہ سے جن کو تم اپنا آقا کہتے ہو ان سے بھی ہم بیزار ہیں. کہیں اپنی قوم کو، اللہ نے کہا ہے کہو اپنی قوم والوں کو کفرنا بکم، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، ہم تمہارے اعمال کے منکر ہیں. تمہارا عمل بھی ہمارے کو پسند نہیں، تمہارا عقیدہ بھی ہمیں پسند نہیں. دین کے بارے میں آزاد خیالی یہ ایک منکر ہے، عقیدے کا منکر ہے جس کے ہم منکر ہیں. دین سراسر تابعداری کا نام ہے، دین سراسر اتباع کا نام ہے، دین سراسر بات کو ماننے کا نام ہے. تو آپ دیکھیے کہ بات چل رہی ہے اسوا کی، نمونہ. تو ایک طرف تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے نمونہ بتایا جا رہا ہے کہ نمونہ کس کو کہتے ہیں، جس کو دیکھ کر ویسا بنا جائے، جس کو جو کرتے ہوئے دیکھا جائے اس جیسا کیا جائے، یہ نمونہ ہے. فرمایا کہ اسوا ہے، نمونہ ہے پیارے پیغمبر. اور یہ لفظ قرآن میں کل 3 مقامات پر آیا ہے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب میں، سیرت کے بیان میں، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے متبعین کی سیرت اور ان کے باب میں سورۃ الممتحنہ کے اندر. اور وہاں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں تحریض ہے علی المؤمنین کے لیے، برانگیختہ کرنا ہے ایمان والوں کو کہ ایمان والوں تمہیں کیا ہوا کہ تم اپنے پیارے پیغمبر کی تابع داری نہیں کرتے، حالانکہ تم سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کے ماننے والوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ایسی پیروی کری کہ اس پیروی کے اندر ساری قوم کو مخالف کر لیا، سارے خاندان کو مخالف کر لیا. باپ تھا تو اس کو الگ کر دیا، بیٹا تھا تو اس کو الگ کر دیا، بیوی اگر اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی شریعت سے ٹکرائی تو اس سے بیزاری کا اعلان کیا، ساری قوم سے بیزاری کا اعلان کر کے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم. ایک بات کہ ہم تم سے بالکل بیزار ہیں اور تمہارے آقاؤں سے بھی بولو ہم کیا ہیں، ہم تمہارے آقاؤں سے بھی بیزار ہیں. تم نے جن کو اپنا آقا بنا رکھا ہے وہ تمہارے آقا ہو تو ہو،
ہمارے معبود اور ہمارے آقا ہمارے رب صرف اللہ کی ذات ہے. ہم اللہ کا کہا مانیں گے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے، باقی ہم کسی کو نہیں مانیں گے. اس پر ہماری جان جائے قربان ہے، ہمارا مال قربان، مال لوٹے قربان، اس پر ہم تیار ہیں. ہماری عزت قربان ہو، ہم اس پر تیار ہیں. ہمارا دنیا کے اندر کچھ بھی حال ہمارے اوپر آ جائے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم اس موقع پر صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ سے، اللہ سے ہم مدد مانگیں گے کہ اللہ تو اس حال کے اندر، اس ماحول کے اندر، اور یا اللہ ہم کمزوروں ضعیفوں کی تو مدد فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی اس کفر کے مقابلے میں مدد فرمائی. میرے بھائیوں، نمونہ کو سمجھنا ہے. تو انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم اعلان کریں اس کا. اعلان کے مقابلے میں اعلان آنا چاہیے، مجمع کے مقابلے میں مجمع آنا چاہیے. ایک طرف شریعت کے رد کے اوپر اعلان ہے تو ایک طرف شریعت کے قبول ہونے پر بھی اعلان ہے. دوسری بات قرآن نے کہی، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. اور تمہارے اور ہمارے درمیان اس وقت تک بغض اور عداوت جاری رہے گی جب تک کہ تم اپنی روش کو چھوڑ کر، اپنی بد خصلت کو چھوڑ کر تم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اختیار نہ کرو. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا. ہماری اور تمہارے اور ہمارے درمیان لڑائی رہے گی، عداوت رہے گی، بغض رہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان حد سے فاصل رہے گا. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کے آگے اپنے سر کو نگو کرو اور ایک اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین کی ذکر کر کے فرمایا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. تحقیق ہے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین کے معاملے کے اندر بہترین نمونہ ہے. جس وقت میں انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا، اب وہ بات شروع ہو گئی جو میں بھی سنا چکا ہوں. اس لیے بات پہلے رکھی ہے، اسوہ حسنہ کو میں بعد میں لایا ہوں. تقدیم اور تاخیر سے بعض مرتبہ بات کو سمجھانے میں کہ جو بات تقدیم کے ساتھ ہے اس کو مؤخر کیا جائے، مؤخر کو مقدم کیا جائے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اصل آیت کی ابتدا اور شروعات یہاں سے ہے، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. تحقیق تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین کے اندر بہترین اسوہ نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. آؤ ابراہیم علیہ السلام جیسے بنو، آؤ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے جیسے لوگوں کا عمل اختیار کرو. اذ قالوا لقومهم، کہ جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اذ قالوا لقومهم، جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا. اس کا مطلب ہے کہ قوم کا کردار گمراہی میں زیادہ رہا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست قوموں کو خطاب کیا ہے کہ تمہاری قوم تمہیں گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے. اس لیے علی اعلان تمہیں اپنی قوم کو کہنا پڑے گا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ بے شک ہم تم سے اور تمہارے ان آقاؤں سے جن کو تم اللہ کے علاوہ خدائی درجہ دے چکے ہو، ہم تم سے بھی بیزار اور تمہارے ان معبودان باطلہ سے بھی بیزار. کفرنا بکم، ہم منکر ہیں، ہمارا اعلان انکار کرنے والے ہیں، تمہارے عقائد کو نہیں مانتے،
تمہارے بولوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو دیکھیے قرآن پاک پر اگر آدمی غور کرے نا اور قرآن پاک پر تدبر کرے تو حالات حاضرہ پہ قرآن نے بڑی گفتگو کی۔ ہمیں حالات حاضرہ کو سمجھنے کے لیے اخبار پڑھنے کی اور ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے اور قرآن بتائے گا کہ حالات حاضرہ میں آپ کے لیے رہنمائی کا کیا راستہ ہے، کس کو فالو کرنا ہے آپ کو۔ وہ جو مبصرین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، فلانی کی رائے کیا ہے، فلانی کی رائے کیا ہے، فلانا سائنسدان اس پر کیا کہہ رہا ہے، فلانا کیا کہہ رہا ہے، فلانے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، فلانے کے چکروں میں نہیں۔ قرآن آدمی پڑھے اور قرآن سے راستہ متعین کرے، قرآن سے راستہ معلوم کرے، قرآن کے سمجھنے والوں سے قرآن کو سمجھے۔ قرآن راستہ بتائے گا۔ ہر دور کے اندر قرآن رہنمائی کرنے والی کتابیں، اس لیے تو جامع کتاب ہے۔ اگر کسی دور کے اندر قرآن رہنمائی سے عاجز ہے، اگر کسی دور کے اندر قرآن رہنمائی کرنے سے قاصر ہے، تو ہم اس کو جامع اور کامل دستور حیات نہیں کہہ سکتے۔ ہم قرآن کو جامع اور دستور حیات مکمل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر دور کے اندر قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، اس موڑ پر اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اس موڑ پر نبیوں کا راستہ کیا ہے، اس موڑ پر قرآن کا فرمان کیا ہے، اس موقع کے اوپر اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کیا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ تبصرہ نگار آ کر کیا کہہ رہے ہیں، ان کی کیا رائے ہے اس معاملات میں، ان کی کیا رائے ہے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں میں اس کی تائید کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اور یوں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے اپنی کہاوتیں، اپنی باتیں، اپنے تبصرے اور اپنے تجربات پر بول رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن ایک بات کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم ان موقعوں کے اندر اللہ کے کلام سے رہنمائی لو۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اقوام ماضیہ کے قصص کو ذکر فرمایا اور اس میں ہزار عبرت کی باتیں اور نصیحت کی باتیں اور صراط مستقیم کے طریقہ کار کو اللہ نے متعین کیا۔ دیکھو اس امت پر میرے بھائیو، اس امت پر بہت سارے اللہ کے انعامات ہیں، بہت سارے، لا تعد ولا تحصى، ان کو ہم نہ شمار کر سکتے ہیں، ہم ان کو گن سکتے ہیں۔ من جملہ اللہ تعالیٰ کے اس امت محمدیہ کے پر احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے آخری وقت میں، دنیا کے اختتام پر اور سب سے آخری امت بنا کر اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا۔ ان کو جو بھیجا ہے سب سے آخر میں، فرمایا کہ تمہیں سب سے آخر میں بھیجنے کی حکمت یہ ہے کہ تم کو سب سے آخر میں بھیج کر سب کی زندگیاں گزروا لی اور کن کی زندگیوں میں کیا خامیاں تھیں اور کون لوگ کس عمل کے ذریعے سے کامیاب ہوئے اور کون لوگ اپنے کن بولوں کے ذریعے سے ناکام ہوئے، ان سب سے سارا کچھ کرا کر اور اس سب کو محفوظ کر کر کلام پاک میں اللہ نے جمع کر دیا تاکہ تمہارے کو وہم اور شبہ نہ رہے کہ ہم کون سا راستہ متعین کریں۔ تمام قوموں کے حالات کو ذکر کر کے فرمایا اس کو پڑھو، اس کے اندر تمام اقوام ماضیہ کے ناکام قوموں کی داستانیں اور تمام کامیاب قوموں کی داستانیں اللہ نے ذکر کر کے ان سب کو نمونہ بنا کر، عبرت بنا کر، نشان بنا کر اللہ نے تمہارے لیے راستے کا تعین آسان فرما دیا۔ اگر تم پہلی قوم بن کر آ جاتے تو تمہیں پتہ نہ چلتا کہ ان حالات کے اندر اللہ پاک نے فلانی قوم کے ساتھ کیا کیا ہے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے فلانی قوم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اللہ کن کے ساتھ ہوئے ہیں اور کن پر خدا کا عذاب آیا، تمہیں پتہ نہ چلتا۔ اللہ پاک نے ساری قومیں پہلے بھیج دی اور ساری قوموں کے سارے حالات کو اور کامیاب اور ناکام لوگوں کے قصص کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے کہا کہ اے محمد علیہ السلام، خدا نے تم پر احسان کیا کہ تجربوں کا انبار لگا دیا، ان تجربوں کے انبار کی روشنی میں تم اپنا راستہ متعین کرو کہ اللہ کس سے راضی ہے۔ تجربات کے انبار کے ہوتے ہوئے گمراہ ہو جانا، اس سے بڑا اور کون گمراہ ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کہ جی مجھے تجربہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میرے سامنے کام کی شکل نہیں تھی، میرے سامنے یہ حالات نہیں تھے، مجھے نہیں پتا تھا، میں تو اپنے دماغ سے ایک راستہ متعین کر کے صحیح سمجھ کر جا رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا اس سے مجھے ناکامی ہو۔ تو اس کا عذر کسی نہ کسی درجے میں قابل قبول ہے کہ چلو پہلی غلطی معاف، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پہلی غلطی معاف، چلو بھائی پہلی غلطی معاف۔
لیکن جب تجربات کے انبار لگے ہوئے اور سارا کچھ قرآن نے ذکر کر دیا ہے، ساری قوموں کے حالات کو قرآن نے جمع کیا ہے، تو اب اس کے بعد کوئی آدمی یہ کہے کہ ہمیں حالات حاضرہ میں قرآن سے رہنمائی نہیں ملتی، یہ قرآن سے کم فہمی کی بات ہے، قرآن سے کم فہمی کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے میں تو ایک آیت پڑھ کے آپ کو سارے حالات حاضرہ پہ راستہ بتا رہا ہوں، میں نے کوئی قرآن سے 10 20 100 50 آیتیں نہیں پڑھی، ایک آیت سورہ ممتحنہ کی پڑھی ہے اور اس آیت پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات حاضرہ میں کیا کرنا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، کس سے بیزاری کرنی ہے، کس کو کیا جواب دینا ہے۔ اور پھر اللہ کی شان یہ کہ بات اتنی وزنی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو نقل کر کے کہا کہ تمہارے لیے اس میں نمونہ ہے۔ کمال یہ ہے، میں جو نقطہ اٹھا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کو نمونہ کہا گیا۔ پیغمبر تو 1,24,000 تشریف لائے، ان کو بھی قومیں ملی ہیں اور ان پر بھی ایمان لانے والے ہوئے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو اس امت کے لیے اللہ نے کہا نمونہ ہے۔ تو انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کری، قوم مخالف ہو گئی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہمارا اور تمہارا یہ جھگڑا چلتا رہے گا اور ہمیشہ چلتا رہے گا جب تک کہ تم اپنی غلط عادت کو، غلط روش کو تبدیل نہیں کرو گے۔ ایمان لاؤ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ پر، اور اس کے پیارے پیغمبر کو اپنے لیے نمونہ قرار دے کر پیغمبر کی زندگی کو تلاش کرو، اور ایک ایک بات پیغمبر کی زندگی سے نکال کر اس پر عمل کرتے چلے جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ البتہ ایک جملہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، اس میں ابراہیم کی علیہ السلام کی تابعداری اور اتباع نہ کرنا۔ وہ کیا؟ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر کو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، تو اللہ نے کہا کہ کسی بھی کافر کے لیے مومن کو دعائے مغفرت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر کے بارے میں کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ اس وجہ سے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا باپ ایمان لا چکا ہے، تابع دار ہو چکا ہے، باپ کو مان چکا ہے، لیکن جب اللہ نے بذریعہ وحی ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح ہوا کہ باپ کفر پر مرا ہے اور باپ ایمان نہیں لایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی برات کا اعلان کر لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بارے کے اندر رہنمائی ارشاد فرمائی، ما كان للنبي والذين آمنوا معه، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه منيب۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه،
اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنا اس وقت تک تھا کہ جب تک ابراہیم علیہ السلام کا ان کے بارے کے اندر قطعی علم نہ آیا، پتہ نہ تھا۔ انبیاء علیم الغیب نہیں ہوتے، علام الغیوب صرف اللہ کی ذات ہے۔ کون چکر دے رہا ہے، کون دل و جان سے نبی پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا، اس کی خبر صرف اللہ کو ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں میں نفاق کے ساتھ حضور کے پاس آئے اور دھوکہ دے کر کلمہ پڑھا، اندر سے کفر تھا، اندر سے یہودیت تھی، اندر سے نصرانیت تھی، لیکن ظاہر میں کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو ان کے بارے کے اندر قطعاً علم نہ تھا۔ اللہ نے بذریعہ وحی بتائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اندر سے پکا کافر کا کافر ہے۔ وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے تو پتہ چلا ہے، ورنہ ظاہر کے اندر اسلام قبول کر کے وہ تو حضور کے قریب ہو چکا ہے۔ تو وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے آزر کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اللہ پاک سے طلب مغفرت کر رہے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ وحی خبر نہ ہوئی۔ فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ ظاہر ہوا اور بتایا گیا کہ انہ عدو للہ، کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے برات کا اعلان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تبرأ منہ، برات کا اظہار کر دیا۔ تو دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے خبر دینے سے کسی بات کا پتہ چلتا ہے۔ اگر اللہ اپنے پیغمبروں کو کسی بات کی خبر نہ کرے تو پیغمبر اپنے علم سے اس پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے بارے میں حضرت جبرائیل کو اترنا پڑا، فہرست دینا پڑی، بتانا پڑا پیارے پیغمبر کو کہ یہ سچا مسلمان ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ مخلص ہے اور یہ فراڈی ہے۔ اگر پیغمبر کو اپنے علم سے یہ بات پتہ ہوتی کہ کون سچا ہے اور کون فراڈی ہے تو میرے بھائیوں جبرائیل علیہ السلام کو خدا کے خزانوں سے اللہ کی طرف سے عرش معلی سے اترنا نہ پڑتا منافقین کی فہرست لے کر۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منافقین کے نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائے اور حضور نے مجھے بتائے بعد میں۔ تو عقیدہ درست رکھیں۔ تو الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء۔ سبحان اللہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، طلب مغفرت کروں گا، لیکن وہ مولا معاف کرے نہ کرے یہ میرے اختیار کی چیز۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اے میرے ابا جان معافی مانگنا میرا کام ہے لیکن معاف کرنا میرے مولا کا کام ہے۔ میں معاف کروانے پر اختیار نہیں رکھتا، معافی مانگنے پر اختیار رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے یہ بلوایا گیا ہے کہ مختار کل صرف اللہ کی ذات، اختیار کلی اللہ کو حاصل ہے۔ کوئی پیغمبر اپنے باپ کو معاف کرنے تک کا اختیار نہیں رکھتا، کوئی پیغمبر اپنے چچا کو اور اپنے گھر والوں کو ایمان ان کے دل میں، ہدایت ان کے دل میں اتارنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جگہ جگہ قرآن میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وما املک لک من اللہ من شیء، اللہ کے معاملے کے اندر میں آپ کے بارے میں کوئی مالک نہیں ہوں، کسی نفع کا مالک میں مالک نہیں ہوں۔ تو معاملہ تھوڑا سا کیونکہ سخت ہوتا ہے، قوم کے خلاف کھڑے ہونے والے تھوڑے ہوتے ہیں، قوم طاقت میں ہوتی ہے، بدماشی میں ہوتی ہے، پاور میں ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ قوم کے خلاف بولنا اور پھر اس کے اوپر حالات بھی آ سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے متبعین کی مختصر سی جماعت اب اللہ سے دعا کر رہی ہے، ربنا علیک توکلنا، یا اللہ قوم سے جھگڑا تیرے لیے کیا ہے، یا اللہ قوم سے جھگڑے کس وجہ سے؟ یا اللہ تیری وجہ سے جھگڑا کیا، ورنہ ہمارے تو یہ ہمارے شہید ہیں، ہمارا خون ہے،
یا اللہ یہ میرا باپ ہے، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یا اللہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرے چچا ہیں، یا اللہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا کزن ہے، یا اللہ یہ تو ہمارا خون ہے، لیکن اے اللہ تجھ سے تعلق کچھ ایسا بنا ہے کہ یا اللہ ہم سب کی مخالفت کر رہے ہیں صرف تجھ کو خوش کرنے کی. تو ربنا علیک توکلنا، اے اللہ ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، تجھ پر اعتماد کیا ہے. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، تیری طرف ہمارا رجوع ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہمیں تیری طرف جانا ہے، تیرے پاس آ کر جواب دینا ہے روز محشر. اس لیے اس جواب کا خوف ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم تیرے حکم کے لیے ساری قوم سے بیداری کا اعلان کر دیں، اور تیرے معاملے میں وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. تو معاملہ میں نے کہا قوم سے ٹکرانا آسان نہیں ہوتا، اور بالخصوص اس صورت میں جب قوم بدماش بنی ہوئی ہوتی پھر تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کی دعائیں آئی ہیں کہ دیکھو اس موقع پر اللہ سے بھی رجوع رکھنا اور اللہ سے اپنا تعلق بنانا. اللہ پاک اگر تمہارا ہو گیا تو کوئی تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. اللہ کی اگر مدد تمہارے ساتھ ہے اور اللہ پاک تمہارا حامی و ناصر مددگار ہے تو ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. صرف اس طرح نقصان پہنچے گا جو رب نے تیرے مقدر میں تیری پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا، اس کا کوئی غم نہیں ہے. اگر اتنا نقصان آتا ہے، بادشاہ کی طرف سے آتا ہے، حکومت کی طرف سے آتا ہے، قوم کی طرف سے آتا ہے، فوج کی طرف سے آتا ہے، کفر والوں کی طرف سے آتا ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صرف وہ نقصان آیا ہے جو میرے رب نے میرے مقدر میں میری پیدائش سے پہلے میری ماں کے پیٹ میں لکھا. اس سے کوئی غم نہیں. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں کافروں کا اور منکروں کا تختہ مشق نہ بنا. بہترین ترجمہ، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یا اللہ تو ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا. ہم بڑے کمزور ہیں، ہم ذوق میں ہیں، یا اللہ ہم کافروں کے امتحانات اور ان کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ ہماری دعا ہے کہ تو ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا. واغفر لنا، ہمیں معاف فرما. انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ آپ غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں، آپ غالب ہیں، اس لیے آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا. ہم نے آپ کا سہارا لیا اور آپ حکمت والے ہیں. اگر ہم پر کوئی تکلیف آ بھی گئی تو وہ بھی آپ کی طرف سے حکمت سے خالی نہیں ہوگی، اس پر بھی آپ کچھ ہمیں دینا چاہ رہے ہوں، کچھ معاف کرنا چاہ رہے ہوں، کچھ اپنے قریب کرنے کے لیے اللہ کرتے. آدمی شریعت پر آئے تو اس کا مقام اتنا بنتا ہے کہ اللہ پاک کے ہاں کتنا بلند ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا، طور پر تشریف لے جا رہے تھے، بالکل خستہ حال، بھوکا پیاسا، پراگندہ حال، جناب کپڑے بھی بدن پہ بالکل سطر چھپانے کے قریب بس درجے کے، بھوک اور شدت اور عجیب افلاس کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بڑا ترس آیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر دعا کری کہ اللہ اپنے اس بندے کے حال پر رحم فرما. موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کے حال کی درستگی کی مجھ سے دعا مت کرو، اس کے حال کی درستگی کی مجھ سے دعا مت کرو. اس نے یہ اپنا حال خود بنا لیا ہے ہماری محبت میں. ہم دیتے ہیں اپنے پہ لگاتا ہی نہیں، ہم رزق دیتے ہیں اٹھا کے دوسرے کو دیتا ہے، ہم کپڑے دیتے ہیں اٹھا کے دوسرے کو دیتا ہے، ہم آسائشیں دیتے ہیں اس کو قبول کرنے کے بجائے میری مخلوق پر تقسیم کرتا ہے. اس نے خود سے ہماری محبت سے یہ حال بنایا ہے. اس لیے اے موسیٰ تم اس کے حق میں دعا مت کرو بلکہ اس سے جا کر تم اپنے لیے دعا کرو. پیغمبر خدا کو کہا گیا
اللہ والا بنے، اللہ پاک کے حکم پر آئے، شریعت کو سمجھے، شریعت اللہ پاک وہ درجہ عطا فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم ان سے دعائیں کراؤ، تو اے موسیٰ تم اس کے حق میں دعا کرنے کے بجائے آپ جا کر اس سے دعا کرائیں، اور اے موسیٰ میں اپنے اس بندے کے اس حال کی وجہ سے روزانہ 3 مرتبہ رحمت کی نگاہ اس پر ڈالتا ہوں۔ میرے بھائیو، سارا ملک، ساری قوم، سارے ہمارے مخالف ہو جائیں اللہ کے حکم اور شریعت کے خاطر، اور ہم پر حال آ جائے، لیکن ہم اس پر جمے رہیں، اللہ پاک ہمیں وہ مقامات عطا فرمائیں گے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہاں حضرت عمر بن خطاب جیسا جلیل القدر صحابی، اور کہاں ان کے زمانے کے تابعی حضرت اویس قرنی۔ حضور کے زمانے میں، حضور کے حیات میں اسلام لے آئے تھے، لیکن حضور کی خدمت میں پہنچ نہ سکے یمن سے۔ تو جب یمن کا سفر ہونے لگا حضرت عمر کا، تو حضور نے فرمایا کہ میرا ایک چاہنے والا وہاں پر ایسا موجود ہے، اے عمر اس کی یہ نشانیاں ہیں، جب تم اس کے پاس جاؤ تو عمر اس سے اپنے لیے دعا کرانا اور میرا سلام بھی کہنا۔ صحابی سے کہا جا رہا ہے بعد والوں سے دعا کراؤ، صحابی رسول سے، خلیفہ ثانی سے کہا جا رہا ہے آپ بعد والے سے دعا کرائیں۔ وہ ایمان والا جو حضور پر ایمان لائے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اب تک حاضر ہو کر شرف صحابیت حاصل نہیں کر سکے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے زمانے کے مسلمان ہیں۔ اور پیغمبر کو کس کی دعاؤں کی احتیاج کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں جماعت میں، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عمر نے کہا اے رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر لا تنسانا دعائک، اے میرے بھائی تم بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ عمر اللہ کے راستے میں مجھے اپنی دعاؤں میں بھلانا مت، اپنے پیغمبر کے لیے بھی تم دعا کرنا۔ حضرت عمر سے حضور نے دعا کرائی۔ بڑوں کے مقام کو پہچانے، ولیوں کے مقام کو پہچانے، بزرگوں کی حیثیت کو پہچانے۔ ایسا آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے، اتنی اڑان نہ اڑے کہ اس کو کسی کی احتیاج ہی نہ رہے۔ تو ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ۔ تحقیق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی اس کارگزاری کے اندر امت محمدیہ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہے اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے، ڈرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین کے اندر اپنے لیے راہ تلاش کرے۔ یہ نمونہ ہے۔ تو بات نمونے پر چل رہی ہے کہ حضور کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، اور یہ اسوہ کا لفظ قرآن پاک میں کل 3 جگہ مستعمل ہے، استعمال ہوا ہے، ایک سورۃ الاحزاب کے اندر اور 2 جگہ سورہ ممتحنہ کے اندر، جس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے ان 2 آیات کا ترجمہ اور تشریح رکھی ہے۔ اور حالات حاضرہ کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ ہمیں کون سا راستہ متعین کرنا ہے اور کس رخ پر چلنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اسوہ کس کو کہتے ہیں، نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کر ویسا بن کر چلتا چلا جائے آدمی، اس کی تابعداری کرتا رہے، اس سے انحراف نہ کرے، دائیں بائیں نہ ہو، جیسے کرتے چلے گئے ویسے کرتا چلا جائے، جیسا کہ صحابہ کی عادت تھی۔ ہر کام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع فرمایا کرتے تھے، اور اتباع سے ذرہ برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے۔ حضرت نافع کہتے ہیں محمد عربی کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر چلا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر اتنا اہتمام کرتے آقا کی تابعداری کا کہ حضور کے قدموں پہ رکھنے کی جگہ کو دیکھتے، جہاں آقا کا قدم پڑا کرتا وہیں اپنا قدم رکھتے، جہاں حضور کا قدم پڑتا وہیں اپنا قدم رکھتے۔ اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ اے مخاطب، اللہ کی قسم اگر تو اتباع نبی اور نقش نبی اور قدم نبی کی اتباع کے اندر عبداللہ ابن عمر کی زندگی کا حال دیکھ لیتا تو تو ان کو مجنون کہے بغیر نہ رہتا۔ ایسے دیوانے تھے کہ آقا کے قدموں کی جگہ کو دیکھا کرتے تھے، کہاں حضور نے قدم رکھا ہے اپنے قدم وہاں رکھتے، اور یہ عقیدہ تھا کہ جس جگہ آقا کا قدم مبارک پڑا ہے
یہ نبوت والے پیروں سے زمین کے اندر وہ نورانیت آئی ہے جو بڑے بڑے عملوں میں نورانیت نہیں ہے. ساری زمین اور آسمان کے اندر وہ قیمت نہیں بنی ہے جتنی قیمت اس زمین پاک کی بنی ہے جہاں محمد کے پیر مبارک پڑے. تو حضور کے قدموں سے زمین اتنی مبارک، حضور کے بیٹھنے سے جگہ ہے. اونٹنی پر جا رہے ہیں، آخری بات کر رہا ہوں، ٹائم ہو چکا ہمارا. اونٹنی پر جا رہے ہیں، ایک جگہ ہٹے، نماز پڑھی. پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے گئے، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے. حضرت نافع کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا میں حضور کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس راستے پہ گزرتا تھا، آقا سواری سے اتر کے اس جگہ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. میں نے اس لیے یہاں نماز پڑھی اور اس درخت کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے، اس لیے میں اس سائے میں بیٹھتا ہوں. اور اس کے بعد مکہ سے چل کر جایا کرتے، کافی دور وہ درخت تھا، مشکیزوں میں پانی بھر کے جاتے اور اس کی جڑوں میں پانی ڈالتے اور فرماتے میرے محمد نے اس درخت کا سایہ اٹھایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ درخت ہرا بھرا رہے تاکہ عبداللہ ابن عمر بھی اپنی پوری حیات میں اس سائے کو حضور کی اتباع میں اختیار کر سکے. وہ درخت کی حفاظت کرتے تھے. یہ مسلمان داڑھی کی حفاظت نہیں کرتے. عاشق رسول ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، ٹوپی لگائی ہے، جنا کیپ لگا ہے، آیا ٹی وی پہ نعت پڑھ رہا ہے حضور کے عشق میں. داڑھی نہ منہ، شکل نہ پوچھ. اللہ اکبر.